تم نے جو بکواس کی ہے، تمہیں کیا پتا ہے تمہارے اپنے مسلک کے متعلق؟ تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام کے گستاخ وغیرہ بے ادب. دیکھو، صحابہ کرام کے گستاخوں کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ یہ فتاوی رشیدیہ ہے پشتو زبان میں اور یہ اردو زبان میں. دیکھو، اس میں تمہارے دیوبندیوں نے، رشید احمد گنگوئی نے اس سے پوچھا گیا ہے شیعوں کی تجہیز تکفین سنی کیسے کرے، تو اس نے کہا ہے کہ بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا. تمہارا جو دیوبند ہے وہ کہتے ہیں ہم شیعوں کو کافر نہیں کہتے، حالانکہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں 9 مقامات پر ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. اور الحمدللہ یہ مفتی ہے محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت بریلوی عالم دین ہے، جنہوں نے 18 جلدوں میں شیعوں کو جواب دیے ہیں، علمی جواب. اور ان کے علاوہ ان کا کتاب ہے میزان الکتب. تمہارے بڑے بڑے جو مناظر ہیں، علی معاویہ ہے اور دوسرے تمہارے علماء ہے بنوریا ٹاؤن والے، وہ جب مناظرہ کے لیے شیعوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ کتاب اٹھا کر وہ جاتے ہیں، میزان الکتب. مفتی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی یہ مکمل سیٹ ہے، جو انہوں نے تحفہ جعفری، فقہ جعفری وغیرہ شیعوں کے رد میں لکھا ہے. الحمدللہ اہل سنت کے تمام وہ فتاوی جات میں شیعوں کے رد میں لکھا ہے. لیکن دیکھیں تم ویسے بکواس کر رہے ہو. اگر ہمت ہے تو اپنے مفتی پر فتویٰ لگا ہو کہ انہوں نے کہا کہ ہم بندہ کافر ان کی تکفیر نہیں کرتا. اور دوسری بات، تم بدعت بدعت کر کہہ کے بندوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہو. اسی طرح دیوبندی عالم ہے، تو انہوں نے اسی طرح یہ بخاری شریف کے 6 جلد میں انہوں نے لکھا ہے کہ بدعات کے 5 قسمیں، اور اس میں لکھا علم الصرف اور علم النحو بدعت واجبہ ہے، بدعت ان کا سیکھنا واجب ہے. دیکھو بدعت کے 5 اقسام انہوں نے لکھا ہے. یہ دوسری بات. دوسرا حوالہ تمہارے دیوبندیوں کا، ویسے اشعت علامات میں بھی لکھا ہوا ہے، بخاری شریف کی دوسرے شروحات میں بھی لکھا ہوا ہے، مکتوبات شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. امام سب بزرگان دین نے 2 قسم لکھے ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. لیکن تمہارے دیوبند کے جتنے بھی یہ اکابر ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ بدعت کے 5 اقسام ہیں. یہ دیکھ کے کیا ہے، حل شدہ پرچجات للعالمیہ، تو اس میں لکھا ہے بدعت کی 5 قسمیں. پہلا کیا ہے، بدعت واجبہ، جیسے علم الصرف، علم النحو وغیرہ سیکھنا. دیکھ یہ بدعت ہے لیکن واجب ہے. تم ہر بات کو کہ بھائی صحابہ کرام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کر رہے ہو. قرآن پاک کی یہ دیکھو، بدعتی کون؟ مفتی شہزاد قادری ترابی اہل سنت کے عالم دین، انہوں نے یہی سوالات کیے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث والوں سے کہ بھائی کیا صحابہ کرام نے قرآن والا، اعراب والا قرآن کبھی پڑھا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی ختم بخاری شریف کی ہے؟ اور اسی طرح تحفظ بیت المقدس کانفرنس کا کبھی انعقاد صحابہ کرام نے کیا ہے؟ اور اسی طرح خیر القرون یا صحابہ کرام نے 3 دن مقرر کر کے اجتماع کیا ہے؟ بھائی تم کرو، سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے. جب کوئی مسلمان کوئی کام کرے جو اعلیٰ اسلاف سے ثابت ہے، قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، ان چیزوں پر تم اعتراض کرتے ہو. دیکھو صلاۃ کے متعلق اذان کے بعد درود و سلام، یہ مسلم شریف ہے. بن عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں، بخاری آتا ہے، بخاری ان کو نہیں آتی ہے بخاری. یہ دیکھو سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسلم شریف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ. جب تم مؤذن کو سنو تو وہ جو کہتا ہے وہی کہو، اس کے بعد مجھ پر صلاۃ پڑھو، درود پڑھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور تم نے کب اذان کے بعد تم نے درود پڑھا ہے؟ اذان کے پہلے والا وہ جواب میں آگے دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح تم فتویٰ لگا رہے ہو. اسی طرح دیکھو یہ تمہارا دیوبندیوں کا یوسف لدھیانوی، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں لکھا ہے کہ بھائی دیکھیں جواب میں کیا کہتے ہیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے اور اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنے کا حکم دیا ہے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنے کا. تمہارا مفتی ہے دیوبند کا، اس پر فتویٰ لگا. اذان کے بعد یہ صلاۃ ہے مکمل درود و سلام، اس کا منکر کون ہے؟ نور الصراط میں لکھا ہے، جس میں دیوبندیوں کے 8 مفتیوں کے تصدیقات تقریزات موجود ہے. اس وقت اس کا قیمت کیا ہے؟ 1.5 روپے. اس زمانے کا یہ کتاب ہے نور الصراط، جب تمہاری پیدائش بھی نہیں ہوا تھا اس وقت کا یہ کتاب ہے. یہ ملا شہباز تجھے کہہ رہا ہوں. تو دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، کہتے ہیں ملا طاہر پنجپیری کا عقیدہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ عبدالوہاب نجدی اس کا استاذ ہے. ینہا عن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو درود و سلام پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں کو منع کرتا تھا. یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو اذان کے بعد وہ صلاۃ پڑھتا تھا. رجلا اعمی کان مؤذنا صالحا، مؤذن اور نیک اور صالح شخص تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ اذان دیتا تھا. نعاہ عن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنارۃ بعد الاذان، اذان کے بعد منارے پر جو اذان دیا جاتا تھا، اذان کے لیے کھڑے ہو کر اس منارے پر اذان دیا جاتا تھا، ادھر وہ صلاۃ پڑھتا تھا اذان کے بعد. تو ابن عبدالوہاب نجدی، محمد بن عبدالوہاب نجدی نے اس نے منع کیا. اور آگے کیا کہتے ہیں
تو فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ، تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کرو، اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ دیکھو یہ منع کرنا درود و سلام سے، یہ نجدیوں کا، پنجپیریوں کا عقیدہ ہے، تمہارے دیوبندیوں کا فتویٰ اس پر موجود ہے۔ اور ہاں اگر اس کو شروع کیا ہے اسلاف نے، بزرگان دین نے، تو وہ میں حوالہ آگے بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے دیکھیں فتاوی شامی، کہتے ہیں ہم حنفی ہے، حنفی دیکھے فتاوی شامی میں مستحب کی تعریف کیا لکھا ہے کہ وما فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ وترکہ اخرى، جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا اور کبھی اس کو چھوڑ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آگے کیا کہتا ہے، وما احبہ السلف، مستحب کے آخر دوسری تعریف یہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اسلاف نے اس کو پسند کیا ہے وہ بھی جائز کام ہے، ثواب کے، فتاوی شامی میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح فتاوی شامی میں خود دوسرے مقام میں اسی فتاوی شامی میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 میں ہے، کہتے ہیں کہ یدعو اے بعد ان یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رواہ مسلم وغیرہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی حدیث مبارکہ پر فتاوی شامی لکھا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر صلاۃ پڑھو، درود پڑھو۔ صلاۃ درود شریف کو کہتے ہیں، درود شریف سے بھی تمہیں چڑھ ہے۔ بزرگان دین میں سے یہ القول البدی 500 سال پہلے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کس نے یہ اس وقت 500 سال پہلے یہ صلاۃ والسلام شروع کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سنی ان کے مخالف میں وہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے۔ کیا ہے کہ قد احدث المؤذنون الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقب الاذان للفرائض الخمس، پانچوں نمازوں کے وقت اذان کے بعد وہ مؤذنوں نے صلاۃ والسلام شروع کیا۔ کس وجہ سے؟ کس دور میں؟ فی ایام السلطان الناصر صلاح الدین ابن ایوب، کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں، وہ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ایک سلطان نے، ایک عادل نے، ایک مسلمان بادشاہ نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ وہ صلاۃ پڑھے۔ لیکن اس دور سے مسلمانوں کا یہ طریقہ، یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کہتے ہیں حنفی ہے یا ہم بزرگان دین کے ماننے والے، تم ماننے والے نہیں، تم منکر ہو۔ دیکھ آگے دیکھو، اسی طرح امام شاہرانی نے کیا لکھا ہے، اسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عمل کو انہوں نے اپنے کتاب کشف الغمہ، سنیوں کا، امام شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، وہ کہتے ہیں فجزاہ اللہ خیر الجزا، اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کس کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کو، کہ جنہوں نے یہ صلاۃ و سلام شروع کیا ہے اذان سے پہلے کا۔ جواب دیکھو، یہ سنن ابو داؤد شریف ہے، اس میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ایک صحابی عورت ہے، وہ فرماتی ہے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت آ کر ایک بلند مقام پر وہ چڑھتے اور انتظار کرتے، جب طلوع فجر ہوتا تو وہ اذان سے پہلے ایک دعا مانگتے تھے، کیا؟ قال اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک، کہتے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں قریش کے مقابلے میں، یہ کہ وہ تیرے دین پر وہ قائم رہے، تیرا دین قائم کرے۔ اور کہتے ہیں قالت، وہی عورت صحابیہ کہتی ہے، ثم یؤذنو، جب وہ دعا مانگتے تھے قریش کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے لیے، اور بہت سے قبیلے تھے لیکن انہوں نے قریش کا نام خاص کیا، کس وجہ سے؟ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلہ ہے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو صلاۃ و سلام یہ بھی ایک درود ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ صحابیہ کہتے ہیں، قالت واللہ ما علمت کان ترکها لیلۃ واحدہ، یعنی، اور ایک دوسرے ورد میں تعنی هذه الکلمات، کہتے ہیں وہ صحابیہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم میں کبھی جناب بلال رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ نہیں چھوڑے، ہمیشہ اذان سے پہلے وہ یہی الفاظ دہراتے تھے۔ تو دیکھیں اذان سے پہلے وہ کرتے تھے۔ ابھی ان پر بھی شرک کا فتویٰ لگا ہو، جو بغیر محبت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بخاری وغیرہ پڑھتے ہیں، ان کو بخار آتا ہے، ان کو بخاری شریف نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح صلاۃ و سلام کے متعلق قطب الارشاد، اس میں بھی لکھا ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے۔ اور الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، یہ درود شریف، یہ فضائل اعمال تمہارا پشتو زبان میں، یہ تمہارا فارسی زبان میں، یہ اردو زبان میں، یہ تمام دیوبند کے کتب ہے، یہ اولیاء دیوبند تمہارا کتاب ہے، اس میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے، یا محمد لکھا ہے، یا رسول اللہ لکھا ہے، یہ نعت شریف ہے۔ دیکھے کہ اچھا ہوں یا برا ہوں غرض جو کچھ ہوں پر ہوں تمہارا تم میرے مختار، یا رسول اللہ، مختار بھی کہا اور یا رسول اللہ بھی کہا ہے۔ اور آگے جا کر کہتا ہے ذرا چہرے سے پردے کو اٹھاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار تک اپنا کراؤ یا رسول اللہ۔
آگے جا کر کہتا ہے اے رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ مشکل کشا بھی کہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگر جرت ہے تو اپنے مفتیوں پر فتویٰ لگا ہو، پہلے اپنے گھر کا مطالعہ کرو، بعد میں آ کر اہل سنت پر فتویٰ لگا ہو۔ دیوبندیوں کا قصص الاکابر، اس میں دیوبندیوں اشرف التھانوی سے پوچھا گیا ہے کہ بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا کیا کہتے، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ضرورت ہے تو ان کا پر فتویٰ لگاؤ۔ یہ فتح دارالعلوم یہی دیوبند پاکستان، اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم بریلویوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند وہ دوسرا فتح، اس میں بھی لکھا ہے کہ ہم بریلویوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ تم ابھی نیا مولوی پتہ نہیں کدھر سے نکلے ہو، ابھی آ کر مفتی اعظم بلوچستان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں قبلہ مفتی اعظم بلوچستان کے الحمدللہ چوتھے درجے میں ڈائریکٹ ان سے بھی پڑھا ہے، ان کے شاگرد سے بھی پڑھا ہے، ان کے شاگرد سے بھی پڑھا ہے، چوتھے درجے میں بھی ان کا میں شاگرد رہا ہوں۔ قبلہ مفتی اعظم بلوچستان کی بہت بڑی شان و عظمت ہے۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بہت کام کی ہے، جو صحابہ کرام نے اور جتنے بھی دیوبند کے اکابر ہیں انہوں نے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کا اقرار کیا ہے۔ یہ تمہارا فضائل اعمال کے لکھنے والا مفتی زکریا فضائل اعمال، انہوں نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ محدثین نے اپنے کتب میں بھی لکھا ہے، وفا الوفا عربی میں، کہ ایک محدث تھا، وہ گیا مدینہ پاک میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے متعلق کہتے اس کے اخراجات ہیں وہ ختم ہو گئے، تو وہ پریشان کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے روزہ مبارک کے سامنے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ مبارک سے جلوہ افروز ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تیلے میں جو سونے یا درہم کے سکے یا دینار سے بھرے ہوئے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے گود میں کہتے رکھ دیا، کہتے ہیں میں نے اسی عالم میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے آنکھوں سے غائب ہو گئے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تیلا جو درہم اور دینار سے بھری ہوئے وہ میرے گود میں پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حیات کا، یہ تمہارے دیوبندیوں نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے، اور جذب القلوب میں شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، دوسرے کتب میں بھی لکھا ہے محدثین نے، اور تمہارے مفتی زکریا نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس کے اخراجات ختم ہو گئے، اس کے پاس روٹی کچھ وہی نہیں تھا، وہ اس کا بچہ رونے لگا کہ ابو جان میں بھوکا ہوں، تو کہتے ہیں وہ اس کے والد وہ محدث تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا، خواب میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی دیا، میں نے روٹی کا آدھا کھایا تھا، آنکھ کھولا روٹی کا آدھا میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کے متعلق بزرگان دین کا عقیدہ۔ دعا کرے اللہ پاک اہل سنت کے حق عقیدے کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔